بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خواتین و حضرات، آج زہرا رضوی کی سال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، اور جب تک باحیات تھیں انہوں نے بڑی خدمات کیے کمیونٹی کے لیے۔ ہم لوگوں سے بھائی بہن کا رشتہ تھا، اور ان کی خدمت ان کے بچوں کے عمل سے نظر آتی ہے۔ محبت سجاد رضوی صاحب ان کی خدمات ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں آج کے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے۔ زہرا رضوی بنت زین العابدین موسوی تقی حسین رضوی رب زین العابدین موسوی دست سکینہ کشور موسوی قدسیہ رضوی کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخشتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، زیارت کر رہا ہوں آج مولانا مسلم مہدی چاولہ صاحب کا، اور ان کے نور نظر محمد چاولہ صاحب سے گزارش ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کر کے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ ایک اور بار صلوات پڑھ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي
أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. माशाअल्लाह बेटा, मैं गुजारिश करूँगा लुत्फ़ी नकवी उनके साथियों से कि मरसिया पेश करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक और सवाल दीजिए चली है रस में सदाक़त हुसैन के घर से चली है रस में सदाक़त हुसैन के जहान पाई ये दौलत हुसैन के घर से जहान पाई ये दौलत हुसैन के घर से
سے جو تجھ کو ناز ہو اسلام پر تو سنوائے تجھے ملی ہے یہ نعمت حسین کے گھر سے تجھے ملی ہے یہ نعمت حسین کے گھر سے جناب حر ہی نہیں ہم نے کتنے لوگوں کی بدلتی دیکھی ہے قسمت حسین کے گھر سے بدلتی دیکھی ہے قسمت حسین کے گھر سے یزید کیا تیرے اجداد نے بتایا نہ تھا بس ہے خواہش بیعت حسین کے گھر سے بس ہے خواہش بیعت حسین کے گھر سے چلی ہے رسم صداقت اللہم صلی علی محمد و علی محمد جب رن میں قتل فوج شہ کربلا ہوئی سبت رسول قتل ہوئے انتہا ہوئی لیکن نہ ختم اہل جفا کی جفا ہوئی اس کربلا کے بعد پھر کربلا اس کربلا کے بعد پھر کربلا ہوئی اب تک یہ پوچھتا ہے مورخ یزید سے رنج شرم سے تھی کہ امام شہید رنج شرم سے تھی کہ امام شہید سے اصغر نے کیا کیا تھا کہ چھیدا گیا گلا جرم سکینہ کیا تھا کہ دروں کی دی سزا بیمار کس خطا پہ اسیر جفا ہوا زینب کا کیا قصور تھا کیوں چھین لے زینب کا کیا قصور تھا کیوں چھین لے ردا بے بس رباب تک دی تھی کس درد و یاس سے ایک ماں کو کیوں ہٹا دیا جھولے کے پاس ایک ماں کو کیوں ہٹا دیا جھولے کے پاس سے لائے
گئے حرم سر دربار کس لیے رسوا کیے گئے سر بازار کس لیے توق گراں گردنے بیمار کس لیے دروں کا ظلم ظلم پہ اصرار کے دروں کا ظلم ظلم پہ اصرار کے اس لیے مسئلے گئے جو بھول ریاض بطول کے کس کو کیا تھا قتل حرم نے رسول کس کو کیا تھا قتل حرم نے رسول کے بھائیا تمہارے بعد اسیر جفا ہوئے خیمے جلا دیے گئے ہم بے ردا ہوئے گستاخ کتنے آج یہ اہل خطا ہوئے ہنس ہنس کے پوچھتے ہیں کہ عباس کیا ہنس ہنس کے پوچھتے ہیں کہ عباس کیا دلاور کہاں گئے قاسم کو کیا ہوا علی اکبر کہاں قاسم کو کیا ہوا علی اکبر کہاں گئے بھائیا تم ہی بتاؤ انہیں کیا جواب دوں بیوہ ہے روتی میں انہیں کیا کہہ کے چپ کروں خود بے ردا ہوں کیسے غریبوں کے سر دیکھوں بچوں کو ساتھ لے کے میں کس بن میں جا بچوں کو ساتھ لے کے میں کس بن میں جا چھپوں تاکید صبر کی تھی میں پابندی سی کی ہوں لیکن خیال آتا ہے بیٹی علی لیکن خیال آتا ہے بیٹی علی کہ ہوں چھنتے رہے سکینہ کے گوہر میں چپ رہی جلتا تھا گہوارہ اصغر میں چپ رہی کھنچتا رہا مریض کا بستر میں چپ رہی سر سے اتر گئی میرے چادر میں سر سے اتر گئی میرے چادر سر سے اتر گئی میری چادر میں چپ رہی بیمار غش میں ہے اسے کیوں کر اٹھاؤں میں خیمے تو جل چکے ہیں کہاں لے کے جا خیمے تو جل چکے ہیں کہاں لے خیمے تو جل چکے ہیں کہاں لے کے جا میں بھائیا
اسی طرح میرے اکبر کو بھیج دو بھیا رباب روتی ہے اصغر کو بھیج دو عباس میرے شیر دلاور کو بھیج دو وقت مدد ہے ثانی حیدر کو وقت مدد ہے ثانی حیدر کو وقت مدد ہے ثانی حیدر کو بھیج دو اب شمر بڑھ کے بچوں کو کوڑے لگائے گا میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا جزاک اللہ لطفی بھائی حضرات مومنین ایک کنیز فاطمہ مومنہ کی برسی کی مجلس ہے میرا دل چاہتا ہے کہ زہرہ رضوی کی روح کو سلام کرتے ہوئے 4 مصرے پیش کروں کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے اور کنیز فاطمہ کو کہیں بھی دفن کرو یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے مجھے یقین ہے کہ زہرہ رضوی کی روح اپنی سیدہ زہرہ کے عزو میں ہوگی انہی کی خدمت میں ہوں گی اور جنت میں ہوں گی بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا مولانا مسلم مہدی چاولہ صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور محمد و آل محمد صلوات ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے تمام مومنین مرحومین کے لیے، خاص طور پہ جن کی برسی کی مجلس منعقدہ ہے، مرحومہ زہرہ رضوی بنت زین العابدین موسوی، مرحوم تقی حسین رضوی، مرحوم زین العابدین موسوی، مرحومہ امت السکینہ، مرحوم کشور موسوی، مرحومہ قدسیہ رضوی اور دیگر تمام مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. محترم مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ مرحومہ زہرہ رضوی کی برسی کی مناسبت سے یہ مجلس اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور جو ایک طریقہ ہے ایصال ثواب کی مجالس کے حوالے سے آپ سبھی افراد آشنا بھی ہیں، اور میرے لیے بھی یہ سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں، آپ کی سمع خراشی کروں. اور ایک وہی اسلوب چلتا ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس نماز کے اذان کے وقت تک بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں طولانی گفتگو کر سکوں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے عرائض کو وقت نماز تک سمیٹوں، اور انشاءاللہ ہم فضائل و مصائب اہل بیت کہ جو یقیناً ہمارے لیے بھی اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی نجات کا باعث ہے. یعنی اگر دنیا میں بھی ہم جی رہے ہیں تو انہی اہل بیت کے کرم اور انہی کے لطف جو وہ وسیلہ پروردگار بنے ہوتے ہیں، اس وسیلہ فیض کے باعث ہیں. اور اگر آخرت میں بھی اگر کسی طرف ہماری امیدیں، ہماری آرزویں اور ہماری چشم انتظار ہے تو اپنے کوتاہ عمل، ناقص نمازیں، ناقص روزوں کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر کسی چیز کی طرف ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کی طرف ہے. تو عزیزان محترم انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا، کیونکہ ویسے بھی اب گزر بھی نہیں سکتا بغیر اس موضوع پہ گفتگو کیے، کیونکہ جن دنوں میں، جن ایام میں، جن راتوں میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، وہ خاص طور پہ مومنین کے لیے اور اہل ولا کے لیے یہ ایسی دن اور رات ہیں کہ جہاں ہر مومن اپنے فرط جذبات اور جوش ولا سے اس طرح سے سرشار ہے کہ جی چاہتا ہے صبح و شام علی علی کیا جائے. یعنی کیسے انسان ایام غدیر کے ہوں اور مباہلہ کے درمیان کے ہوں اور انسان ان پر گفتگو کیے بغیر گزر جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو سند بھی موجود ہے نا، یعنی ایک تو خود ہمارا عقیدہ، ہمارے جذبات، ہماری اپنی جو آسائش ہے وہ نام مولا میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ہے وہ حدیثیں ہیں کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجالس کو، اپنی نشست و برخاست کو زینت دو، اور کسی اور چیز سے نہیں. یہ سرکار شیر خدا مولا کائنات امیر المومنین کے ذکر سے اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو رونق دو. اور یقیناً ہمارے یہ مرحومین کے لیے بھی چونکہ ارواح، ویسے بھی چونکہ ہمارے پاس یہ روایتیں بھی ہیں کہ مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں مرحومین کی ارواح خاص طور پہ جو اپنی اولاد کے لیے وہ تربیت کا سامان کر دیتے ہیں کہ جو اولاد عمل صالح کرتے ہیں، یعنی قرآن ہے، نماز ہے، مجلس ہے، صدقہ جاریہ ہے، عبادتیں ہیں، زیارت ہے، حج ہے، وہ اولاد جو اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے عمل خیر انجام دیتی ہے تو وہ روحیں شاد ہو کر اپنی اولاد کے حضور میں آتی ہیں. اور مجالس اہل بیت تو خود یعنی یہ فرش والوں کے لیے تو ہمیں باعث سکون ہے ہی ہے، لیکن یہ واحد ایسی مجلس ہوتی ہے کائنات کی کہ جس میں عرش والے تو
فرش والے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، عرش والے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ سکے۔ عزیزان محترم، مختصر سی تمہید کے ساتھ میں اس آیہ مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے میں نے حاصل کیا، اس کا ترجمہ یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، اور چونکہ میں نے کہا کہ ایام چونکہ مناسبت ہے دونوں ایام کے حوالے سے، غدیر حال ہی میں گزری، مباہلہ ہمارے سامنے ہے، اور ویسے تو اگر کہا جائے تو مسلمانوں کی عیدوں کے حوالے سے تو عید قربان ہو یا عید الفطر ہو، یہ بھی بڑی عیدیں ہیں، اور ہم جب نماز عید یقیناً آپ میں سے انشاءاللہ سبھی نے یا بہت سے افراد نے پڑھی ہوگی، تو جب قنوت ہم پڑھتے ہیں تو اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اور پھر اس نقطے پر پہنچتے ہیں اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، یعنی پروردگار اس دن کے صدقے میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جس کو تو نے للمسلمین عیدا، جس کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا، یعنی بہت بڑا دن ہے نا، یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس دن کے صدقے میں جو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، جو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا دن بنایا ہے، جو مسلمانوں کے لیے سرور کا دن بنایا ہے، اب یہ چاہے عید الفطر ہو چاہے عید قربان ہو، دونوں عیدوں پہ نماز میں یہی قنوت پڑھا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بار الہ تیرے سے ہم ان عیدوں کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں اور تیرے سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تو للمسلمین عیدا، مسلمانوں کی عید بنائی۔ اب قرآن مجید ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اسلام ایک درجہ ہے، اور جب اسلام میں داخل ہونے والا مسلمان اپنی معرفت کو، اپنی عقیدت کو، اپنے عقیدے کو بلند کرتا ہے کہ وہ درجہ ایمان پر پہنچتا ہے، تو اس کی عید مسلمانوں کی عید کے ساتھ ساتھ ایک اہل ایمان کی عید بنتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید قربان، اور ساتھ میں دعا کرتے ہیں بار الہ تو نے ان دنوں کو عید بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن کیا کہنے اس عید کے کہ جس کو صرف مسلمانوں کی عید نہیں کہا، حتی مومنوں کی عید بھی نہیں کہا، بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے غدیر کا دن عید اللہ الاکبر ہے، یعنی وہ کہ جس دن اللہ بھی عید منا رہا ہے، وہ دن کہ جس دن عرش الہی پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یعنی یہ دن وہ دن ہے، اگر میں یعنی مبالغہ نہ کروں، یعنی ایک فکری طور پہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی وسعت فکر کے مطابق احکامات اسلامی کو کسی حد تک اپنے سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے آسان تر بنائے۔ تو علماء نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے، اور بزرگان نے یہ ہمیں فرما دیا ہے کہ اگر آپ نے فرق ہی دیکھنا ہو نا، ایک تو میں نے آپ کے سامنے کہا وہ مسلمانوں کی، اور یہ مسلمانوں سے بڑھ کے اہل ایمان کی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر ہے، تو ایمان کی عید اسلام کی عید سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اگر ایک اور جو میں نے کہا کہ سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے جو ہم نے اساتذہ اور بزرگ علماء سے سنا ہے، تو وہ ایک فکری طور پر ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو، اور یہ ایک عمومی طور پہ معاشرتی چیز بھی ہے، یعنی انسانی شعور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر اکمپلشمنٹ پہ کوئی انسان کسی درجے تک، کسی مقام تک، کسی رتبے تک پہنچتا ہے تو نفسیاتی طور پہ، نیچرلی قدرتی طور پہ انسان خوشی منانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گریجویشن ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے کام پہ، نئی گاڑی خریدی جاتی ہے، اور ویسے یہ اہل بیت کی تعلیمات بھی ہیں کہ خدا کا شکر ادا کرو، جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی بھی چاہے دنیاوی نعمت ہو یا چاہے روحانی نعمت ہو، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، یعنی یہ اس کے ساتھ بارگین ہے، یہ اس کے ساتھ بزنس ہے،
کہ آج اگر تمہیں ایک نعمت دی ہے، شکرانہ ادا کیا ہے تو وہی نعمت میں بڑھا کر کے دوں گا۔ اور ساتھ قرآن مجید دھمکا بھی رہا ہے، یعنی اگر الفاظ میرے مناسب ہوں تو بہرحال قرآن مجید یعنی بشارت و انذار دونوں پہلو ہیں اس میں، خوشخبری کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ساتھ ہی اگلی جملہ ایک ہی آیت ہے، اگلا جملہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکرانہ ادا نہ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو نعمت کوئی بھی ہو، انسان نعمت ملنے پہ شکرانہ ادا کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بچہ ہائی اسکول مکمل کرتا ہے، ہم اس کی گریجویشن سیریمونی کرتے ہیں، یونیورسٹی مکمل کرتا ہے، خوشی مناتے ہیں۔ یعنی انسانی شعور کا تقاضا یہ ہے، بشری فکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک مرحلے پر پہنچتا ہے، ایک کمال کو محسوس کرتا ہے، ایک اکمپلشمنٹ کا احساس کرتا ہے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی منانا عین فطرت انسانی ہے۔ تو جب پروردگار عالم جو خالق انسان ہے، جو اس فطرت کا خالق ہے، جو اس بشر کو بنانے والا ہے، اور صرف بنانے والا نہیں بلکہ جب بنا لے تو اپنی پوری کائنات میں انسانوں کو بنانے کے بعد کہے کہ ان گنت مخلوقات جو ہواؤں میں ہیں، جو دریاؤں میں ہیں، جو صحراؤں میں ہیں، جو پانیوں میں ہیں، جو فلک میں ہیں، جو زمین پر ہیں، ہر مخلوق بنانے کے بعد اگر کسی مخلوق پر میں فخر کرتا ہوں تو وہ حضرت انسان ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر جب پروردگار عالم انسان کی اس فطرت کو جانتا ہے تو پھر کہا کہ اس کی سرشت میں یہ گون دیا گیا ہے کہ کسی کمال، کسی چیز کی پرفیکشن، کسی لیول پر پہنچ جانے کے بعد، اکمپلشمنٹ کے بعد وہ خوشی کرے۔ تو کہا اچھا، دین مبین اسلام آیا، بڑی ہمارے لیے نعمتیں لے کر کے آیا اور عبادتیں لے کر آیا، اور ان میں سے ایک عبادت جس کو بڑی عبادت کہا گیا کہ چونکہ وہ معنوی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، روزہ۔ روزے جیسی عبادت میں کہا کہ آپ نے 30 دن روزے رکھے، آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنے اختیار سے پانی کو، غذا کو، دیگر اعمال جو عام دنوں میں حلال تھے، روزے کے درمیان آپ نے اپنے آپ کو حرام کیا، محروم کیا اللہ کے لیے۔ اب ایک مار تک پہنچے تو وہی ایک بشری تقاضا کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، 30 روزے رکھے، ایک عبادت کی تکمیل کی، تو اب عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ تو کہا کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 10 دن حج پر، یا جو ایام تشریق سے حج شروع ہوتا ہے، اور صعوبت ہے اس سال تو بہرحال خاصا دشوار، 52 درجے سیلسیس جیسی گرمی، اور جن مومنین کو اللہ نے توفیق دی اللہ ان سے قبول کرے، اور جو ابھی تک سفر پہ ہیں اللہ ان کے سفر کو بے خطر کرے۔ یعنی معمولی عبادت نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایسی عبادت میں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یعنی مشکل دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو کہا جب اتنی بڑی تم نے عبادت کی ہے تو بھی اس پہ خوشی مناؤ، روزے کی تکمیل کی، عید مناؤ، حج کی تکمیل کی تو عید مناؤ۔ یا اللہ تو پھر اب اور کس چیز پہ عید منائیں؟ جب ان 2 عبادتوں پہ عید منا رہے ہیں تو گویا عجب نہیں ہے، قرآن کی آیت جواب دے گی کہ اگر دین کی ایک عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں وہ مکمل کی تو عید منائی، پھر حج مکمل کیا تو اس کو بڑی عید کہا، لیکن جس دن پورے کا پورا اسلام مکمل ہوا، اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے الہی، یعنی ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں قرآن کی بھی انسان کو احتیاج نہیں ہے، صرف شعوری طور پہ، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ دل میں کھوٹ نہ ہو۔ یعنی یہ تو وہاں بھی موجود تھے نا، یہ کوئی آج کے دور میں نہیں ہے جو غدیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ غدیر پہ کس چیز کی خوشی منائی جائے، ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہیں کہ ایک عبادت مکمل ہوتی ہے روزے جیسی، حج جیسی، اللہ کہتا ہے عید مناؤ، اور خود اللہ کہہ رہا ہے
اعلان ولایت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج یہ اعلان ولایت مولا کائنات کے بعد آج دین مکمل ہو گیا۔ اچھا، دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت بھی تمام ہو گئی۔ اب آگے جو جملہ ہے آیت کا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اسی سے میں نے کہا نا کہ جن کے دلوں میں آج بھی بغض ہے، آج بھی کھوٹ ہے، وہ کہتے تو کچھ ہیں لیکن دلوں میں ہضم نہیں ہوتی ولایت اہل بیت۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا بھی تمام کر دیا، نعمت کو کامل کر دیا، پورا کر دیا۔ اچھا، تیسرا جملہ بڑا دلچسپ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی آج کے دن، غدیر کے دن، جب یہ اعلان ولایت مولا کائنات ہو رہا ہے نا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس اسلام سے میں راضی ہوا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دین سے راضی ہو گیا۔ یعنی آیت میں بڑا غور کرنے کا مادہ موجود ہے، دعوت فکر ہے کہ اگر دیکھا جائے رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اسلام تھا، اس اعلان سے پہلے بھی اسلام تھا، لیکن یہ اعلان سے پہلے یہ میرے نزدیک ایسا دین نہیں تھا جس سے میں راضی ہوں۔ آج اعلان ولایت کے بعد یہ دین میرے نزدیک ایسا دین بن گیا جس سے میں راضی ہو سکوں۔ تو ہمارے بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ وہ دین جس میں ولایت علی نہ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، تو کوئی انسان کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے؟ تو وہ دین جو دین اسلام ہے، جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے، وہ دین جو بشر کو اس کے کمال تک لے کر جانے کے لیے آیا ہے، وہ دین جس نے انسان کو ظلمتوں اور گمراہیوں سے نکالا ہے، وہ دین بھی ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بغیر، وہ دین بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین نہیں ہے۔ وہ انسان کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کو ولایت مولا کائنات پسند ہی نہیں، جو ذکر ہے۔ اچھا، یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے یہ میزان بھی بنا دی ہے نا۔ ایک تو خود ہمارے یہاں روایت بھی موجود ہے، اور نہ فقط ہمارے یہاں بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر ایمان اور کفر کی میزان جاننا چاہو، کسوٹی جاننا چاہو، اگر انسان دیکھنا چاہے، کیونکہ یہ بھی انسانی بشری تقاضا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک ایسا اس کے پاس میزان ہونا چاہیے جس کے ساتھ پرکھا جائے، ایک کسوٹی ہو جس پہ اصلی اور نقلی کو دیکھا جائے، جانچا جائے، ایک وزن ہو جس کی بنیاد پہ اوزان کو تولا جائے۔ تو جب یہ میزان موجود ہے نا، تو اللہ نے کہا جب انسان دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک میزان اور کسوٹی بنا رہا ہے، تو وہ کہ جس کی بنیاد پہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے بھی تو کوئی کسوٹی ہو، کہ اس کے لیے بھی تو میزان ہو۔ تو کہا کوئی اور نہیں، اگر کائنات میں کسی کو میزان اعمال بنایا ہے، کسی کو ایمان کو جانچنے کا وسیلہ بنایا ہے، تو کوئی نہیں، وہ علی کی محبت کو بنایا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے رضان محترم، مولا کائنات کے ولایت کے اعلان کے اس مبارک ایام میں چاہتا ہوں ایک جملہ مولا کائنات کی خود زبان مبارک، خود لسان مبارک مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ کہ جن کی محبت ہمارے لیے میزان ہے، جن کی محبت ہمارے لیے پرکھ ہے، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو مولا کی پاس جانے سے۔ آپ آج کے دور میں تو خود دیکھتے ہیں کہ
مقناطیسیت کو بڑھانا ہو تو اسے مقناطیس کے قریب لایا جاتا ہے، اس کو اس فیلڈ میں لے کر آیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے وہ ناخالص مادے وہ دور ہوں اور وہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈالے جو اس کا مبدا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ خالص دھات کی بات کی جائے، سونے کی مثال کے طور پہ، تو اس کو بھی پکایا جاتا ہے، اس کو بھی گرم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں سے بھی ناخالص مادے نکل جائیں اور وہ خالص پن کے ساتھ نکلے۔ تو مولا کائنات کا بھی جو محب ہے، جو شیعہ ہے، اس کو بھی مولا کائنات کی محبت میں اس طرح سے اپنے نفس کو خالص کرنا ہے کہ مولا کائنات خود کہیں یہ میرا شیعہ ہے، یعنی کردار کی جھلک ہے۔ وہ تو ہو نہیں سکتا، مولا کائنات نے خود کہا ہے کہ مت سوچو الا تقدرون علی ذالک، میرا اوڑھنا بچھونا دیکھو دنیا میں۔ تم دیکھتے ہو شاید میں حکومت اسلامی کا سربراہ بناؤں، لیکن آ کر کے دیکھو تمہاری دنیا سے میرے پاس صرف ایک لباس ہے، 2 جوڑے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 45 مولا کائنات خود ارشاد ہے کہ مجھے دیکھنا چاہو تو تمہاری اس دنیا سے سوائے 2 روٹیوں کے میرا طعام کچھ نہیں ہے۔ میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے تمام دنیا کے خزانوں کو، سونے چاندی کو، مال و دولت کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ میری زندگی آ کر دیکھو، امام المتقین ہے عزیزان محترم، یعنی معمولی مرحلہ نہیں ہے، یعنی ایسے ہی نہیں ہم مولا کائنات کی صفات کو کہتے کہ یہ ایسی صفات ہیں کہ جو کائنات میں کسی میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ آج نہیں، یہ اسی وقت سے بنو امیہ نے جو چوری کا سلسلہ شروع کیا تو کبھی امیر المومنین کا لقب چورانا چاہا، کبھی فاروق اعظم کا، کبھی صدیق اکبر کا، کبھی نبی العظیم۔ اگر کائنات میں کوئی حقیقت میں فاروق اعظم ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے تو کوئی اور نہیں، مولا کائنات ہے۔ صدیق اکبر ہے تو مولا کائنات ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب ان صفات کو دیکھیں تو پھر اب ہمیں بھی وہ صفات اپنانی ہوں گی تاکہ امام کے حوالے سے اور تعلق سے معموم پہچانا جاتا ہے، مولا کے تعلق سے اس کا غلام پہچانا جاتا ہے۔ وہ غلام جو اپنے مولا کی مرضی پر نہ چلے وہ اچھا غلام نہیں ہے، وہ سرکش غلام ہے۔ ہم سب غلامان مولا کائنات ہیں، تو حق یہ ہے، اس چیز کا تقاضا، اس غلامی اور اس ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس ولایت میں داخل ہوں۔ تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے جو میں کروں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے لیے مشکل ہے۔ کتنا مہربان مولا ہے، کتنا مہربان آقا ہے، ہماری زندگیوں کو آسان کر دیا نا، کہا تمہاری استعداد کم ہے، میں تم سے تقاضا نہیں کرتا کہ تم راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھو، تم دن بھر میں محنت مزدوری کرو، اور حاکم حکومت اسلامی وہ 4.5 سال ہوتے ہوئے بھی تمہارا طعام، تمہارا پہناوا، تمہارا لباس اس طرح سے سادہ ہو کہ پوری اس حکومت اسلامی میں جو سب سے کمزور اور فقیر ترین انسان ہے اس سے بھی سادہ ہو۔ لوگ آ کر مولا سے کہا کرتے تھے کہ مولا یہ طعام آپ کھا لیجئے، تو کہتے تھے جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ اس وقت مملکت اسلامی میں ہر شخص کے پاس یہ طعام پہنچ گیا ہے پھر میں یہ کھاؤں۔ آپ نے سب وہ شہادت کی رات وہ قصہ سنا ہے کہ جب کہا بیٹی کے لیے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بابا آئیں اور ہر چیز دنیا کا خوان پیش کر دے۔ کیا پیش کیا تھا؟ ایک نمک، روٹی اور دہی۔ مولا نے کہا میں اس دنیا کی 3 نعمتوں کو ایک وقت میں استفادہ نہیں کرتا۔ یہ ہے مولا کا کردار۔ زن محترم، ہمارا کردار مولا کے کردار سے کچھ حد تک شبیہ ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نماز ہے، عبادت ہے۔ مولا نے کہا میں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں، اعینونی بورع والاجتہاد والعفت والسداد۔ میرا تم سے ایک تقاضا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن تم میری مدد کرو۔ اعینونی، یہ لفظ ہے مولا کی، اعانت کرو بورع والاجتہاد، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنے اجتہاد کوشش کے ذریعے،
یعنی ہم اس مرتبے تک، بلکہ کسی مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن دم بے دم اس آرزو کو دل میں رکھنا کہ مولا میری مدد کیجئے تاکہ میں شیعہ واقعی کا کردار ادا کر سکوں، میں حقیقی معنوں میں جس ولایت کا کلمہ پڑھتا ہوں اس ولایت کا پرتو بن سکوں، میں آپ کی اس ضیاء، آپ کی اس مقدس پر نور روشنی سے مستعار لی ہوئی ایک شعاع بن سکوں، کہ میرے اندر بھی وہ کردار جھلکے کہ دنیا کہے یہ علوی ہے، مجھے نہ کہنا پڑے کہ میں مولا کائنات کا ماننے والا ہوں، ہر شخص دیکھتے ہی کہے میں نے علی کا کردار پڑھا ہے، تمہارے اندر مجھے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو غدیر کے دن جو ہے عزیزان محترم، یہ اس چیز کا بھی عہد ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جب سب کو جمع کیا ہے نا سرکار ختمی مرتبت میں، وہ یقیناً آپ نے ایام جشن سنا ہوگا یا سنیں گے علماء سے کہ جب روکا گیا، آگے بڑھ جانے والوں کو بلایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا، پالانوں کا ممبر بنا اور اعلان ولایت مولا کائنات سے پہلے ایک عہد لیا سرکار ختمی مرتبت میں، پوچھا الستُ اولا بکم من انفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں کہ نہیں، ولایت رکھتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا ہم تو مولا کے ماننے والے، ہمارا عقیدہ قرآن سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ وہی ولایت جو ہمارے نفس پہ اللہ کو ہے وہی ولایت حضور ختمی مرتبت کو ہے، اور وہی ولایت مولا کائنات اور 12 اماموں کو ہے، اور اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے نفس پہ کسی عمل کو انجام دینے کا اختیار یا اجازت ہے، اس سے بڑھ کر اختیار مولا کائنات کو ہے۔ تو اب اگر میرا نفس چاہے کہ میں چغلی کھاؤں، میرا نفس چاہے کہ میں غیبت کروں، میرا مولا چاہے کہ میں غیبت نہ کروں، تو حقیقت میں مولائی اس وقت ہوں جب مولا کا اختیار میرے نفس پہ مجھے برائی سے روکے۔ الستُ اولا بکم من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس چاہے کہ میں نماز میں سستی کروں اور میرا مولا چاہے کہ میں اول وقت نماز پڑھوں، ہر کام کو پیچھے، میرا نفس چاہے کہ میں غیبت کی، جھوٹ کی محفل میں بیٹھوں، میرا مولا چاہے کہ میں یہ کام نہ کروں، تو زندگی کے ہر لمحے، ہر کام میں، ہر قدم پہ اگر میں صحیح معنوں میں مولا کا چاہنے والا ہوں تو ولایت مولا مجھ پر نافذ ہے، اور جن پر ولایت نافذ ہوتی ہے نا پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ چل کر اس کو دیکھیں کہ جس کو کہا سرکار سید الشہداء نے کہ دیکھو خطوط آ رہے ہیں اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کوفہ میں آؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر کے میری جگہ جا کر ان لوگوں کو، مجال ہے کوئی سوال پوچھو، یعنی ایک تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے نا عمومی طور پہ کہ شاید جناب مسلم یہ پوچھتے کہ میری جان خطرے میں، نہیں، ایک اور سوال معرفت کے حوالے سے، اس کو ولایت حقیقی سمجھیے گا عزیزان محترم۔ جناب مسلم سے چونکہ ان کے بچوں کا ذکر کرنا ہے، یہ ایام شہادت کے اعتبار سے ہیں، تو ایک مقدمے کے طور پر کہ جناب مسلم کبھی ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی سعادت کربلا کی حاصل ہونے والی، جناب مسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا ابھی کربلا کا واقعہ ہوگا، میں بھی چاہتا ہوں کربلا کے شہیدوں میں ہوں، آپ مجھے کیوں کوفہ میں بھیج رہے ہیں؟ لیکن ولایت اپنے نفس پر مولا کی بات کو ترجیح ہے۔ مسلم نے نہیں کہا مولا حاضر ہوں، نتیجہ کیا ہے؟ کہا جب کربلا کی کتاب لکھی جائے گی نا تو اس کا دیباچہ مسلم ابن عقیل، اور ایک شہادت نہیں دی، مسلم نے کہا کہ اگر میرا مولا پیاسا شہید ہوگا تو میں بھی پیاسا شہید ہوں، میرا مولا غریب الوطن شہید ہوگا تو میں بھی غریب الوطن شہید ہوں گا، اور کیا ہوا اگر میرا مولا اپنے علی اکبر اور علی اصغر کو لے کر جا رہا ہے تو میں بھی اپنے محمد اور ابراہیم کو پیش کروں گا،
ہاں عزیزو اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں پرنم ہو گئی، بہت قریب ہو رہے ہیں نا محرم سے، ابھی چند دن پہلے حج کے ایام گزرے ہیں، حج پہ حاجی قربانیوں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ 60 ہجری کا حج تھا کہ مولا اپنے ساتھ گویا علی اکبر کو، علی اصغر کو، قاسم و محمد کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں کہ عاشورے کا دن ہوگا، یہی قربانیاں پیش کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو آپ کے دل آمادہ ہو گئے، وقت اذان سے بہت قریب ہو رہے ہیں، بس 2 جملے ان مصیبتوں کے بھی سنیے گا کہ یہ بچے یقیناً اپنے ماموں سے بہت محبت کرتے ہیں نا، اسی لیے ماموں نے اہتمام کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ جائے۔ شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن عزیزو روایت کوئی بھی ہو، بچے زندان میں ہیں، زندان بان کا دل نرم ہوتا ہے، بچوں کو آزاد کرتا ہے۔ اب بچے شہر میں تنہا، اس گلی سے اس گلی میں، اس کوچے سے اس کوچے میں، گویا کہہ رہے ہو کیا ہوا اگر شام غریبہ میں ہم کربلا کی تپتی ریت پہ ریگزار اور خاک پر نہیں چل رہے، لیکن کوفہ کی گلیوں میں۔ عزیزو اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو ایک دفعہ بچوں کو جب گرفتار کیا، جب گرفتار کرنے کے بعد رہا کیا گیا تو یہ خاتون اپنے گھر پر لے کر آتی ہے، اس کا شوہر جو دن بھر ان بچوں کو گرفتار کرنے کے لالچ میں ہے، جب اپنے گھر دیکھتا ہے، بچوں کو لیتا ہے، نہر کے کنارے آتا ہے، اپنے غلام کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے، غلام سے کہتا ہے بچوں کے سر تن سے جدا کرو۔ اجرکم اللہ۔ غلام ایک دفعہ بچوں کی جانب دیکھتا ہے، وہ چاند سے معصوم چہرے، وہ ننھے بچے، غلام کہتا ہے میں ان قتل نہیں کر سکتا، دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، ظالم ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، ابھی تلوار چلانا چاہتا ہے، بڑا بیٹا آگے آ جاتا ہے۔ عزیزو ایک دفعہ بھائی کی بھائی سے محبت سننا، بڑا بیٹا کہتا ہے ظالم اگر تو نے قتل کرنا ہے تو میرے بھائی سے پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ سکتا۔ شاید سمجھ سکیں گے کہ ادھر زینے فرس سے ابو الفضل العباس زمین کربلا میں امام حسین کمر الان ان کا سرازاری کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اور ادھر بیٹا الا دنیا بعد خلافا، علی اکبر تیرے بعد بھی نائی چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہا وقت اذان ہے، یہ مومنین مومنات کی آنکھیں اشک بار ہیں، تیرے حسین، تیرے چاہنے والے حسین کے غم میں یہ آنکھیں اشک بار ہیں۔ بار الہا جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمانا۔ بار الہا جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، خاص طور پہ مرحومہ زہرہ رضوی کے ایصال ثواب اور برسی کی مناسبت سے، بار الہا درجات بلند فرما۔ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اگر حاضرین سامعین میں سے کوئی بھی مریض ہے بحق سید سجاد شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مومنین جو تنگ دست ہیں وسعت رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اپنے بچے بچیوں کے فرائض کے سلسلے میں پریشان ہیں سب کو سرخروئی عطا فرما۔ بار الہا ہمیں ہماری اولادوں کو دین مبین اسلام اور محمد وآل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا دنیا میں جب تک جی رہے ہیں تو زیارت محمد وآل محمد، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ بار الہا ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ مسلمانان عالم اس وقت جو کیفیت ہے مظلومین جہان، خاص طور پہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، ظالم کے ظلم کے ساتھ اپنے عدل و انصاف سے پیش آ۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اگر کوئی دعا یا حاجت ہمارے دلوں میں رہ گئی ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو دعاؤں کو لبوں پہ آنے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ بار الہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہم صلی